السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے ان کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دین مکمل ہو چکا، اب کسی اور دین یا شریعت کی ضرورت نہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کریں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ایسی آیت ہمارے اوپر اترتی، ہمارے نبی پر اترتی، تو ہم اس دن کو جشن مناتے ہیں، اس دن
جشن مناتے، یعنی ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوتی. یعنی یہ دن پوری یہودی قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہوتا، خوشی کا دن ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پر اترتی تو آپ جشن مناتے، اس دن کو عید کا دن قرار دیتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے. اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جواب میں کہ ہمیں معلوم ہے یہ آیت کب، کہاں، کس موقع پر اتری، اور فرمایا کہ ہمیں اس آیت کے اترنے کے موقع پر عید منانے کی ضرورت اس لیے نہ تھی کہ وہ دن ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن تھا، عید کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں تشریف فرما تھے کہ عصر کے بعد یہ آیت آپ پر اتری. اور یہ عرفہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، اور حجاج کرام کے لیے سب سے بڑا دن عرفہ کا دن ہے. اور عرفہ کا جو موقع ہوتا ہے میدان عرفات کا، یہ حج کا رکن اعظم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس قدر اور کسی دن میں انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی. یعنی ہمارے لیے اس اعتبار سے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج امت کے بہت بڑے حصے کی مغفرت ہوئی ہے، اور پھر اگلا دن ویسے ہی عید کا دن ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب میں فرمایا. اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس آیت میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم جشن مناتے، خوشی کرتے، اس سے بڑے ہمارے لیے کوئی خوشی کے لمحات نہ ہوتے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے 3 چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی. 3 چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی. ایک تو یہ بیان کر دیا کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا. 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک اکمال دین اور ایک اتمام دین، اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. اکمال کہتے ہیں کہ تمام تر صفات جو ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری صفتیں دے کر آراستہ کر دینا. اور اتمام کا معنی ہے وجود دے دینا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک شخص ہے جو جوان ہے اور ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے.
اس بچے کے پاس وجود ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وجود ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ جب یہ جوانی کو پہنچے گا اس وقت اس میں کمال آ جائے گا، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کی پکڑ میں، اس کی چلت میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں کمال آ جائے گا، اس کے علم میں کمال آ جائے گا جب یہ جوان ہوگا۔ وجود ہے لیکن ابھی اس کو صفات پوری نہیں حاصل ہوئی، وہ پوری صفات جب جوان ہوگا تو پوری صفات مل جائیں گی۔ تو یہودی یہ سمجھ رہا ہے کہ جب یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل کا معنی یعنی ساری صفات سے آراستہ کر دیا۔ اب اگر دین میں تم کسی پہلو کے اعتبار سے، کسی زاویے کے اعتبار سے دیکھو گے، کہیں کوئی نقص، کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر دین مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی۔ تیسری چیز وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے رضا کا اعلان بھی کر دیا۔ یہود کے ساتھ رضا کا اعلان نہیں کیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے لیے اللہ کے غضب کا اعلان ہے، ان کے لیے ذلت اور مسکنت کا اعلان ہے۔ امت مسلمہ کے لیے رضا کا اعلان ہے، یعنی کامل ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، اتمام ہونے کے بعد، راضی ہونے کے بعد اب ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ناراض ہو کر اس دین کو بدلیں گے نہیں، کوئی اور نبی بھیجیں گے نہیں، اس دین میں اب نسخ نہیں ہوگا، احکامات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کو آپ نے سمجھیں، آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کرنی شروع کی۔ جب آپ نے بلڈنگ تعمیر کرنی شروع کی اب اس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں۔ ایک چنائی کا کام کر رہا ہے، ایک الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، ایک پلمبرنگ کا کام کر رہا ہے۔ بھائی اس تعمیر کے لیے الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، اس تعمیر کے لیے پلمبرنگ کی بھی ضرورت ہے، اس تعمیر کے لیے رنگ روغن کی بھی ضرورت ہے۔ تو کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ بھئی کیوں آ رہے ہیں؟ تعمیر ہو رہی ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے۔ بھئی آپ کا کیا؟ میرا کام یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا کام یہ ہے۔ اچھا، سب کے کام اپنے اپنے اعتبار سے ضرورت کے ہیں، سب کے کام اپنے اپنے اعتبار سے ضرورت کے ہیں۔ انبیاء کرام مختلف ادوار میں تشریف لائے اور مختلف اعتبار سے تعمیرات کرتے رہے انسانیت کے اوپر۔ کوئی کام کرتا رہا، کوئی کام کرتا رہا، کوئی کام کرتا رہا، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب تعمیر مکمل ہو گئی، اب رنگ روغن مکمل ہو گیا، اب الیکٹریشین کا کام مکمل ہو گیا، پردے لگنے کا کام مکمل ہو گیا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اور ساتھ ہی فرمایا
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اس محل میں ساری ہی نعمتیں رکھ دی، کوئی نعمت ایسی نہیں جو چھوڑ دی ہو، ساری ہی نعمت رکھ دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب اس محل کو تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین کامل اور مکمل، جب محل کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اب مستری آنے کی ضرورت نہیں، اب الیکٹریشین کے آنے کی ضرورت نہیں، اب اگر کوئی آتے ہیں تو کہیں گے بھی ضرورت نہیں، کام مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو گیا۔ جب آپ کا دین مکمل ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اب کسی نبی کی، کسی شریعت کی، کسی کتاب کی، کسی حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تورات کے ایک دو صفحے حضرت کے ہاتھ لگ گئے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھنے لگے، آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متوجہ کیا کہ دیکھ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً وہ ورق رکھے اور دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا عمر، میرے آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد ابھی بھی تم اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، دو زانو ہو کر کے بیٹھے۔ تو گویا اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری دین، اب یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ رسول آخری رسول ہیں۔ اب اگر کوئی علیہ باللہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، منکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے، دونوں ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا اور خواب میں ہی آپ کو یہ دیکھ کر ناگواری ہوئی، پریشانی ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو سونا ہے، زیور ہے جو عورتوں کے لیے ہے، مجھ پر تو اللہ نے اس کو ناجائز کیے ہے، اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، پھونک مار دیں، پھونک مار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھونک ماری، وہ دونوں اڑ گئے، دونوں اڑ گئے، آنکھ کھل گئی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے اس طرح سے یہ خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ دو کنگن میں نے پہنے ہوئے، مجھے اس پر ناگواری ہوئی۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے مسیلمہ کذاب، اسود انسی، جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہیں، اور فرمایا کہ اگلی بات جو بشارت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ پھونک مارے، میں نے پھونک ماری، یہ دونوں ختم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسود انسی نے یمن میں اور مسیلمہ کذاب نے دوسرے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیج کر قتل کروایا۔ آپ کے وصال سے ایک دن پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ اسود انسی قتل ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مسیلمہ کذاب اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجا، اور اس لشکر میں سب سے پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا، اور فرمایا کہ دیکھو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں پہنچ کر لڑائی شروع نہ کرنا، لڑائی شروع نہ کرنا، ٹھہر جانا، میرے حکم کا انتظار کرنا۔ مسیلمہ کذاب 40,000 افراد کے ساتھ میدان میں تھا، اور یہ 4000 ہی شاطر آدمی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ 4000 ہیں تو اس نے سوچا کہ قبل اس کے کہ ان کی تعداد اور بڑھے، اس نے فوراً ہی جیسے یہ پہنچے اٹیک شروع کر دیا۔ جب ان پر اٹیک شروع کیا مسلمانوں پر، تو اب انہوں نے بھی آگے سے لڑائی شروع کی۔ جب لڑائی شروع کی تو مسیلمہ کذاب جو ہے وہ بھاری پڑ گیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک معافی نامہ بھیجا اور کہا کہ مجھ سے چوک ہو گئی، آپ نے حکم دیا تھا کہ میں جا کر کے وہاں رک جاؤں، لڑائی شروع نہ کروں، لیکن اس کمبخت نے ہمیں موقع نہیں دیا، اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اور ہم میدان میں کود پڑے، اور جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ تو اب ہماری درخواست ہے کہ ایک تو ہماری معذرت کو قبول کریں، اور دوسرا ہماری مدد کے لیے اور لشکر کا انتخاب کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرحبیل بن حسنہ ان کی مائیت میں ان کو سپہ سالار بنا کر 4000 کا لشکر اور بھیجا، اور ان کو ہدایت کی کہ دیکھو وہاں پہنچو، اور پہنچ کر لڑائی شروع مت کرنا، ان کے مقابلے میں پہنچ جاؤ، وہاں جا کر میری ہدایت کا انتظار کرو اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرو، بتاؤ صورتحال کیا ہے، صورتحال بتانے کے بعد پھر جو میں ہدایت دوں گا پھر آپ نے لڑائی شروع کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پہنچے۔ جب پہنچے مسیلمہ کذاب دیکھ رہا تھا، اس نے ان کے ساتھ بھی وہی حربہ استعمال کیا، لڑائی شروع کر دی۔ جب لڑائی شروع کر دی تو انہیں بھی شکست ہوئی۔ اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 100 آدمیوں کے پاس اتنا سا سالن آ جائے تو کیا ہوگا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک نوجوانوں کی کہیں بارات جا رہی تھی، نوجوانوں کی بارات جا رہی تھی، تو وہ لڑکی والوں نے کہا ہم بچی کا رشتہ تب دیں گے، نکاح تب کریں گے جب سب ینگ ہوں گے، کوئی بھی بوڑھا نہ ہو،
اگر بوڑھا ہوگا تو واپس کر دیں گے۔ اب سب نوجوان تیار ہو رہے ہیں، جیم لگا کے بال کھڑے کر رہے ہیں، بڑی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے، مجھے ساتھ رکھو۔ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے صاف منع کر کے کہا تم مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ رکھو، کام آؤں گا۔ کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے رکھ لو، کام آؤں گا۔ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھ لیا۔ جب وہاں پہنچے تو لڑکی والوں نے کہا کہ کتنے بارات میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی 100 لوگ ہیں۔ کہا 100 لوگ ہیں، ہر آدمی ایک بکرا کھائے گا، 100 بکرے ذبح کر رہے ہیں، اگر 100 لوگوں نے 100 بکرے کھا لیے تو ہم نکاح کریں گے، ورنہ واپس بھیج دیں گے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، بھئی ہم فی آدمی ایک بکرا کیسے کھائیں گے؟ ہم تو مشکل سے بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، اور یہاں پورا بکرا۔ اب سوچ میں پڑ گئے۔ کہا کہ بھئی وہ بڑے میاں کو جو ساتھ رکھا تھا، اب اس سے پوچھو۔ اس کو پوچھا کہ بھئی یہ شرط آ گئی۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، دیکھا اس دن کے لیے میں تمہارے کام آیا۔ اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک شرط ہماری بھی ہے۔ کہا کہ بھئی کیا شرط ہے؟ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، ایک ایک بکرا ذبح کر کے بنا کے تیار کر کے لاتے رہو، ہم کھاتے رہیں گے۔ اب وہ ایک بکرا بنائیں، ذبح کریں، تیار کریں، بھون کے لائیں، یہ ایک بوٹی اس نے لی، ایک بوٹی اس نے لی، 100 آدمیوں نے 100 بوٹی لی، بکرا ختم، پھر آ گیا، ختم ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ میں کوئی بوڑھا ہے، ورنہ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ تجربے کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب شاطر آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، تو اگر یہ اکٹھے ہو جائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے پھر حملہ کر دیا، ان پر بھی حملہ کر دیا۔ جب ان پر حملہ کیا، اب یہ بھی شکست کھا گئے۔ 2 لشکر بھیجے، دونوں شکست کھا گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو فرمانے لگے اس خبر نے میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا، جھکا دیا۔ فوراً ایک صحابی کو پیغام بھیجا، جلدی آؤ اور اپنا گھوڑا لے کے آؤ ساتھ۔ وہ آئے، انہوں نے جب تک خط لکھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لشکر لے کے گئے ہوئے تھے، ان سے کہا آپ جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، یہ میرا خط سنتے ہی پڑھتے ہی فوراً نکل پڑو اور اپنے لشکر کے 2 حصے کرو، ایک حصہ دشمن کے مقابلے کے لیے اور ان کو کہو کہ تم انتظار کرو، اور ایک حصہ فوراً ان کی مدد کے لیے، اور دیکھو تمہیں پوری اجازت ہے، میری کسی اجازت کا انتظار نہ کرنا، تم جاؤ اور جا کر کے مقابلہ شروع کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خط پڑا، فوراً آنن فانن 4000 کا لشکر لے کر پہنچے۔ اب یہ 12000 ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4000 لشکر لائے تھے ان میں سے اور کچھ پرانے لوگوں میں سے ایک کو کہا کہ تم اس پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دور کھڑا کر دیا، فرمایا کہ کچھ ہو ہمارے ساتھ، آپ نے دن کے 12 بجنے کے بعد اندازن نعرے لگاتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ جانا ہے۔ اور دوسرے کو اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم نے اس کے 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد تم نے آ جانا ہے نعرے لگاتے ہوئے، اور خود اپنے ساتھ 70 لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اب صفیں بنائیں، لڑائی شروع کی، اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم جرنیل تھے جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور کا تبرک ساتھ لے کر کے لڑا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تبرک کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تبرک کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال انہوں نے اپنی ٹوپی میں محفوظ کیا ہوا تھا،
उस टोपी को सर पे रखते और उसके ऊपर अमामा बांधते और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ अल्लाह अपने नबी के इस प्यारे बाल की बरकत से मुझे कामयाबियों से हमकिनार फरमा। बस सहाबा इकराम को वैसे भी इनके ऊपर एतमाद था कि भाई माशाल्लाह ये बड़े बहादुर हैं, सिपा सालार। सहाबा इकराम के हौसले बढ़ गए। अगले दिन जब लड़ाई शुरू हुई, जोर से लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई खूब जोश पे है और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताक कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पीछे हमला कर दिया। उसके होश उड़ गए और उधर जब 12 बजे तो मुसलमानों का एक लश्कर पहाड़ के पीछे से नारे लगाते हुए, जो ताजा दम थे, नारे लगाते हुए आ गए। इससे और उनके हौसले पस्त हो गए। फिर 2 घंटे गुजरे, फिर एक लश्कर जो दूसरे पहाड़ के पीछे था वो निकल आया नारे लगाते हुए। अब दुश्मन के कदम उखड़ गए। जब दुश्मन के कदम उखड़ गए तो इस यमामा के मैदान में मुसैलमा कज़्ज़ाब के 22,000 लोग कत्ल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका में जितनी भी जंगें हुई, इन तमाम जंगों में 259 लोग या 260 लोग तमाम जंगों में शहीद हुए मुसलमान। और इस यमामा की जंग में, सिर्फ इस यमामा की जंग में 1200, एक रिवायत के मुताबिक 1400 सहाबा किराम शहीद हुए। 1400 सहाबा किराम, जिनमें 700 सहाबा किराम बड़े बड़े आलिम कारी थे और 70 सहाबा किराम बदरी सहाबी थे। लेकिन अल्लाह पाक ने वो वक्त दिखाया कि हजरत वहशी के हाथों मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी इबरत को पहुंचा, कत्ल हुआ और अल्लाह पाक ने इस्लाम को फतह और कामयाबियों से नवाजा। तो मुसलमान वो कौम है जिन्होंने अपने नबी की जात का भी दिफा किया और नबी की तालीमात का भी दिफा किया, नबी की सिफात का भी दिफा किया, नबी की एक एक अदा का दिफा किया और नबी की एक एक अदा को उम्मत तक पहुंचाया और जिंदा रखा। आज अगर इस्लाम जिंदा है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि मुसलमान है तो इस्लाम जिंदा है, नहीं। आप 1,24,000 सहाबा हुजूर के अलावा कोई एक नबी ऐसा ला करके दिखाएं जिसकी पूरी तालीमात उनकी उम्मत के सामने हो। आज इस वक्त दुनिया में यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई, 2 मजहब ज्यादा पाए जा रहे हैं। यहूद के पास भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है, ईसाइयों के पास भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, इस उम्मत के पास हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात हैं। क्यों हैं? अब ज़हन में आएगा कि पहली तालीमात क्यों खत्म हो गई, ये तालीमात क्यों हैं? इसलिए कि ये तालीमात आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी किताब है, कामिल और मुकम्मल है। किसी को नहीं आना। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा अपने ऊपर लिए है। अल्लाह ने इस दीन को हमेशा के लिए महफूज रखना है। अगर यह दीन हमेशा के लिए महफूज नहीं रहेगा तो अल्लाह की बंदों पर हुज्जत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ने अपनी हुज्जत को कायम रखने के लिए कयामत तक आने वाला एक एक इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास दीन मुहम्मदी महफूज सही सालम जैसे हुजूर के पास था, जैसे सहाबा के पास था, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुजतहिदीन के पास था, आज मेरे पास ऐसा दीन महफूज नहीं है। हर एक उम्मती तक कयामत तक ये दीन
اسی طرح محفوظ ہوگا جیسا صحابہ کے ہاتھ میں تھا، جیسے تابعین کے ہاتھ میں تھا، جیسے ائمہ مجتہدین کے ہاتھ میں تھا، جیسے آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ پورا دین محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، قیامت تک یہ دین اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اسی کا نام ہے اسلام کا غالب ہونا، اور اسی کا نام ہے اسلام کا زندہ ہونا، اور اسی کا نام ہے اسلام کا محفوظ ہونا اور باقی رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔